السلام علیکم ناظرین۔ آج سے 2000 سال پہلے ایشیا کے مغربی حصے میں ایک مقدس خطہ تھا، فلسطین، جسے اس وقت بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی وہ سرزمین تھی جہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو دنیا کی تاریخ بدل دے گا۔ اس وقت فلسطین رومی سلطنت کے زیر قبضہ تھا۔ حکومت غیر مسلم تھی، لیکن مذہبی اختیار یہودی علماء کے پاس تھا۔ بنی اسرائیل ظاہری عبادت تو کرتے تھے، مگر دلوں میں سختی، غرور اور فرقہ بندی آ چکی تھی۔ وہ نبی کا انتظار تو کر رہے تھے، لیکن ایسے نبی کا جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ بیت المقدس ان کی عبادت کا مرکز تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ٹیمپل تعمیر کروایا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ دین رسومات بن چکا تھا اور روح غائب ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ نے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی فلسطین سرزمین پر ناظرہ نامی بستی میں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے نیک خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن ہی سے انہیں بیت المقدس میں عبادت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموش تھیں، مگر ان کی خاموشی اللہ سے بات کرتی تھی۔ ایک دن ناظرہ کی اس بستی میں ایک غیر معمولی لمحہ آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں نے کسی مرد کو چھوا تک نہیں؟ جواب آیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے وہ ناظرہ سے نکل کر بیت لحم کی طرف روانہ ہوئیں۔ یہ وہی مقام تھا جہاں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ راستہ لمبا تھا، دل بوجھل اور مستقبل غیر یقینی۔ بیت لحم کے قریب ایک کھجور کے درخت کے نیچے درد ذا شروع ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھی، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی اپنا۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی۔ تب اللہ کی رحمت بولی، غم نہ کرو، درخت کو ہلاؤ، ہم نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے۔ اسی فلسطینی سرزمین پر بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نہ باپ، نہ قبیلہ، نہ جشن، صرف اللہ کی قدرت کا ظہور۔ یہ بچہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں تو الزامات لگے۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ فلسطین کی فضا ساکت ہو گئی۔ یہ تھا فلسطین کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آغاز۔ وہ بچہ جو بیت لحم کی خاموش فضا میں پیدا ہوا تھا، اب فلسطین کی گلیوں میں اللہ کی نشانی بننے والا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ فلسطین کے لیے انتہائی نازک دور تھا۔ رومی حکومت سیاسی طاقت رکھتی تھی، اور بنی اسرائیل مذہبی اختیار۔ ہر نیا شخص، ہر نئی بات شک کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں کوئی معجزہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناظرہ اور جلیل کے علاقوں میں پرورش پائی۔ یہ فلسطین کے وہ علاقے تھے جہاں غریب لوگ رہتے تھے، اور جہاں امید کم اور محنت زیادہ تھی۔ لوگ دیکھتے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ ایک دن لوگوں کا بڑا مجمع جمع تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ کچھ لوگ احترام سے قریب آئے اور کچھ طنز سے بولے، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔
ماحول میں خاموشی چھا گئی، سب نظریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا اور نرمی سے مٹی اٹھائی اور اپنے ہاتھوں سے پرندے کی ایک شکل بنائی۔ لوگ حیران تھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، دیکھ لو، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، میری اپنی طاقت سے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی کے پرندے میں پھونک ماری اور اچانک وہ مٹی کی شکل ہلنے لگی، اس میں جان پڑ گئی اور وہ زندہ پرندہ بن کر اڑ گیا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کسی نے چیخ ماری، کسی نے سجدہ کیا، کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالق نہیں، وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ معجزے کے بعد عام لوگ ایمان لے آئے، کمزور دل مضبوط ہو گئے، بیمار امید سے بڑھ گئے، مگر یہودی علماء نے کہا یہ جادو ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، حالانکہ دل جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگ سمجھے کہ زندگی دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ خبر ناظرہ سے نکل کر پورے جلیل میں پھیل گئی۔ جلیل کے دیہاتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات آندھوں کو بینائی عطا کرتے، کوری جنہیں بستیوں سے نکال دیا گیا تھا ان کے ہاتھوں شفا پاتے۔ لوگ کہتے یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن کچھ کہتے یہ خطرناک ہے۔ بیت عنیہ کے قریب وہ معجزہ ہوا جس نے پورے فلسطین کو ہلا دیا۔ ناظرین، یہ وہ مرحلہ تھا جب بنی اسرائیل کے یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن بن چکے تھے۔ ایک شخص مر چکا تھا، غم زدہ خاندان روتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ لوگوں کا ہجوم جمع تھا، کچھ تماشائی تھے، کچھ سچ کے متلاشی اور کچھ دشمن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ سے دعا کی اور فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ وہ مردہ زندہ ہو گیا، لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، ایمان والے سجدے میں گر گئے، مگر دشمنوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس نبی کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ خبر بیت المقدس تک پہنچی۔ اب بات صرف معجزے کی نہیں تھی، اب بات طاقت کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یاد دلاتے رہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے انجیل کی تعلیم دی اور کہا دلوں کو پاک کرو، ریا چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ عام لوگ متاثر ہو رہے تھے، لیکن یہودی علماء بے چین تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو حالات بدل گئے۔ یہودی علماء انہیں خطرہ سمجھنے لگے، انہیں لگا کہ یہ نبی ان کا اختیار چھین لے گا۔ یہاں سے مخالفت کھلی دشمنی میں بدلنے لگی۔ فلسطین کی سرزمین پر ایک طرف لوگ ایمان لا رہے تھے اور دوسری طرف سازشوں کے دروازے کھل رہے تھے۔ جب حق بیت المقدس کی گلیوں تک پہنچ گیا تو خاموشی خطرہ بن گئی، اور جب خطرہ بڑھا تو سازش نے جنم لیا۔ بیت المقدس صرف عبادت گاہ نہ تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی طاقت کا مرکز تھا۔ یہاں یہودی علماء شریعت کے نام پر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، اور اب ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، بغیر تلوار مگر سچ کے ساتھ۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سننا شروع کی تو علماء گھبرا گئے۔ انہیں لگا کہ اگر یہ نبی مان لیا گیا تو ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ وہ آپس میں کہنے لگے اگر اسے نہ روکا گیا تو تم سب لوگ اس کے پیچھے ہو جاؤ گے۔ یہاں سے حسد دشمنی میں بدل گیا۔ فلسطین اس وقت رومی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ رومیوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہ تھی،
انہیں صرف امن اور ٹیکس چاہیے تھا۔ یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیاسی خطرہ بنا کر پیش کیا۔ یہ شخص لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ دین کی دشمنی سیاست بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب رہنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کے دل میں لالچ تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دشمنوں کو دی۔ رات کی تاریکی میں فیصلہ ہوا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دینا ہے۔ بیت المقدس کے آس پاس فوجی روانہ ہوئے۔ لوگ سو رہے تھے لیکن سازش جاگ رہی تھی۔ یہودی علماء مطمئن تھے کہ آج ان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ کبھی کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہ شریعت کا دشمن ہے، مگر ہر الزام کمزور تھا۔ سچ خاموش تھا لیکن مضبوط۔ بیت المقدس میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ نبی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اصل حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی تھی۔ اس وقت فلسطین پر ایک رومی بادشاہ ہیرودس حکومت کر رہا تھا۔ یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور الزام لگایا، یہ شخص لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے، ریاست کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ظاہر میں عدالت کا شور تھا، لوگوں کی آوازیں بلند تھیں، ہجوم غصے میں تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں تھے۔ یہودی یہ گمان کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ منظر نہایت بھیانک تھا، ہجوم چیخ رہا تھا، نفرت کی آوازیں گونج رہی تھیں، ایک شخص کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ یہودی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہی وہ نبی ہے جسے وہ ختم کرنا چاہتے تھے، مگر قرآن مجید نے حقیقت واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی دی گئی، بلکہ دشمنوں پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا اور دشمن اسی دھوکے میں مبتلا رہے۔ سچائی پردے میں رہی اور یہودیوں کی ساری توجہ اسی فریب پر مرکوز ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی سازش اللہ کی حکمت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 157، یعنی دشمنوں کو ظاہر میں دھوکہ دیا گیا لیکن نبی زندہ اور محفوظ رہے۔ یہودی جشن منا رہے تھے کہ نبی کو ختم کر دیا گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ سچائی کو کبھی پوشیدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے منصوبے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ زمین پر سب کچھ بدل گیا۔ یہودیوں کو لگا کہ نبی ختم ہو گیا، مگر آسمان پر حقیقت قائم رہی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا ظلم سے بڑھ چکی ہوگی، حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق بنا دیا جائے گا، انسانی آنکھیں دھوکے کے عادی ہو جائیں گی، اور اسی دور میں ایک فتنہ ظاہر ہوگا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ دجال ظاہر ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، بارش، رزق اور کرامت کا جھوٹا مظاہرہ کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، اور حدیث کے مطابق اس کے ساتھ یہودیوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی۔ صحیح مسلم۔ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی دنیا میں فساد پھیلائے گا، انسانوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمین پر 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان بچانا آگ کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، عیسیٰ بن مریم دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ صحیح مسلم۔ ان کے لباس سے خوشبو ٹپک رہی ہوگی اور وہ ایک عام انسان کی طرح زمین پر قدم رکھیں گے۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ پگھلنے لگے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نمک کی طرح گلنے لگے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے بابلود فلسطین میں جا کر قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بابلود کے دروازے پر قتل کریں گے۔ صحیح مسلم۔ ناظرین یاد رکھیں، ایسے ایمان فروز اور سبق آموز واقعات ہم آپ کے لیے لاتے ہیں صرف نور تعلیم چینل پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایمان اور حکمت کے ساتھ یہ سبق روزانہ سیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ شکریہ۔